ہر رات بندہ توبتن نصوحا کرے، ہر صبح اٹھے تو توبتن نصوحا کرے، کیونکہ ممکن ہے یہ تو کوئی نہیں نہ لکھا کہ شب برات کو توبہ اور اس کے بعد بندے سے گناہ نہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، اور اگر عین اس وقت موت آ گئی اور یہ اگلی شب برات کا منتظر ہے تو اس لیے ہر رات توبتن نصوحا ہو، ہر صبح توبتن نصوحا۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہاں تمہارے کھاتے سے گناہ مٹا دوں گا، میری جنت کا تو وارث، میدان معاشر پل صراط پہ تمہیں شرمندہ اور ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، تیرے آگے بھی نور چل رہا ہوگا، دائیں جانب بھی نور چل رہا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے فزیکل اعمال، طبعی اعمال ہمارے، ایک ہے ہمارے اخلاقی اعمال، ان دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے۔ لفظ بولتے ہیں نا قانون فطرت، فزیکل لا، طبعی اعمال، وہاں پہ توبہ اثر نہیں رکھتی۔ اگر کوئی بندہ زہر کھا لے گا، اب زہر اپنا اثر دکھائے گا، اس کا نتیجہ اور ہوگا، اب وہ توبہ کرے، استغفار کرے، نام دے، وہ شرمندہ ہو، اللہ کہتا ہے قانون قدرت ہے، اس زہر میں تاثیر میں نے پیدا کی، ہاں باقی اس کی مرضی، اس کا اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کی تاثیر بھی کھینچ سکتا ہے، لیکن قانون قدرت کیا ہے، فزیکل لا کیا ہے؟ آگ ہے، چھلانگ لگاؤ گے جل جاؤ، اب توبہ ہے، استغفار ہے، اس کا اثر نہیں ہوگا اس میں۔ ایک ہے اخلاقی ہمارے اعمال، وہ جو اخلاقی اعمال ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ خالص توبہ کرے اور اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے اسے نہ مٹائے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، خالص توبہ کر لے، شرائط پوری کر لے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہارے کردار سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ تو توبہ کرے اور اس کا اثر کوئی نہ ہو اور وہ گناہ معاف نہ ہو سکتا ہو۔ اللہ کہتا ہے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کائنات کے اندر، شرط یہ ہے شرائط پوری کرو، شرط یہ ہے خالص توبہ کرو۔ فزیکل لا کی میں نے مثال دے دی، طبعی اعمال، لیکن جو ہے اخلاقی اعمال، کوئی کائنات کا گناہ، اور میں سمجھتا ہوں اور مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے، آپ کو پتا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کی بارگاہ میں مایوسی ہے، سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے مایوس ہو جانا۔ میں تو ساری عمر گناہ کرتا رہا ہوں، کیسے معاف کرے گا مجھے، کیسے معاف کرے گا، لگتا نہیں، ہو نہیں سکتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سہارا ہے یہ آیت سورہ زمر، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، نا امیدی نہیں۔ مایوسی ابلیسیت ہے، ابلیس لفظ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس، صرف اس مایوسی پہ زندگی گزار دینا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس طرح تو مایوس مجھ سے شیطان ہے، کہ اسے پتا ہے میں نے نہیں بخشنا اس کو، اسے خبر ہے نہیں بخشنا، لیکن اے میرے بندے تو آ، رات کی تاریکی میں آ، رو، استغفار کر، تیرے گناہوں کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، میں معاف کر دوں گا۔ مایوسی نہیں، مایوسی میں نے عرض کہا موٹا سا لفظ بولا، ابلیسیت ہے مایوسی اللہ کی بارگاہ سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیوں؟ کائنات میں ہر شے کا کنارہ ہے، میری رحمت کا کنارہ کوئی نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا، جميعا، نکرہ، کوئی لمٹ نہیں، کوئی کنارہ نہیں، جميعا، گدلا میلا جیسا بھی ہے، توبۃ نصوحا کر کے توبہ کر، استغفار کر۔ اور بعض روایات میں آتا ہے رونا نہیں نہ آتا، دل مردہ ہو گیا، اتنا مردہ ہو گیا گناہ کر کر کے، سیاہ ہو گیا، رونا نہیں آتا، رونے جیسا منہ بنا کے بیٹھ جا، اللہ کہتے ہیں میں تو اس کا حیا کر کے تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ تحفہ ہے امت مسلمہ، حدیث مبارکہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے عنوان پہ جتنی بھی حدیث مبارکہ ہیں
ان ساری حدیث مبارکہ کا کلائمیکس یہ حدیث مبارکہ ہے، اور سب سے بڑا سہارا یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہ کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بنی آدم، تم میں سے ہر بندہ خطا کار ہے، ہر بندہ گناہ کرنے والا ہے۔ کون ہے جو بچ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ میں نے یہ شر کا پہلو رکھا ہے، نیکی کا بھی پہلو رکھا ہے۔ اے بنی آدم، تم میں سے ہر بندہ خطا کار ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیتا ہے، وہ بھی خطا کار، پر اللہ کہتا ہے بہترین ہے۔ میں سمجھتا ہوں توبہ کے مضمون میں، توبہ کے عنوان پہ جتنی حدیث مبارکہ ہے، ان حدیث مبارکہ میں سب سے عظمت اور تاثیر کے اعتبار سے اعلیٰ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ خطا کار تو ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تو خطا کار ہے، تیرے اندر یہ خطا کا عنصر موجود ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ آ تو جاتا ہے، معافی مانگ تو لیتا ہے، استغفار کر تو لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ سنیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں مایوسی کو غالب نہ آنے دیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، فرمایا جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے نا، میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضور فرما رہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے، تم خطائیں نہ کرتے، تم میں سے سارے ابو بکر بن جاتے، سارے عمر بن جاتے، اس درجے کے تم اعمال کر لیتے، تم خطا نہ کرتے، تمہارا یہ درجہ ہو جاتا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لے جاتا، ختم کر دیتا، میں ایسی قوم لاتا کہ جو گناہ کرتی پھر میرے حضور آتی، میں پھر اسے معاف فرما دیتا۔ خطا کرتی اور میرے حضور آتی، کیوں؟ فرمایا اگر تم خطا کر کے میرے حضور توبہ کرنے نہیں آؤ گے، میری شان غفاری تم پہ ظاہر کیسے ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ تعالی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں نہ ہو جاتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں آؤ، میں خدا معاف کر دیتا ہوں، میں اللہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور یہ روایت میں نے 2 یا 3 جمعۃ المبارک قبل میں نے سنائی ہے، لیکن آج اسی روایت کے ساتھ کچھ لفظ اضافی ہیں میں جس لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے میرے صحابہ اللہ کو تمہاری توبہ سے خوشی کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا تم جنگل میں جا رہے ہو، اکیلے ہو، سواری ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اس پہ، ہر شے اس پہ لدی ہوئی ہے، عین تم آرام کرنے کے لیے لیٹے، جنگل میں کوئی دائیں بائیں تمہارا پرسان حال کوئی نہیں، تمہاری سواری گم ہو جاتی، تم اٹھتے ہو، پینے کا پانی اس پہ، کھانے کی اشیاء اس پہ، ہر چیز تمہاری اس پہ، تم حتیٰ کہ دائیں بائیں گھومتے ہو تمہیں نہیں ملتی، مایوس ہو کے تھک کے جب تم بیٹھ جاتے ہو نا، آنکھیں بند کر لیتے ہو، اچانک آنکھیں کھولتے ہو وہ سواری تمہارے سامنے ہوتی ہے۔ فرمایا جب تم دیکھتے ہو اس سواری کو، فرمایا جتنی خوشی اس سواری کو دیکھ کے تمہیں ہوگی، اس سے بڑھ کے اللہ کو توبہ کرنے والے سے کے ساتھ خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی مصلی پہ بیٹھ کے آ کے نادم و شرمندہ ہوتا ہے، جب کہتا ہے اللہ خطا ہو گئی معاف کر، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ بندہ پہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور 2 روایات، ایک یہ کہ توبہ پہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور ایک روایت میں نے اور پڑھی کہ اللہ رب العزت ہماری کوئی بات اتنی غور سے نہیں سنتا جتنا اللہ رب العزت ہمارا قرآن پڑھنا غور کے ساتھ سنتا ہے۔ اللہ متوجہ ہوتا ہے بندے۔ یہ 2 روایات یقین کیجئے گا کہ جو چاہتا ہے نا کہ اللہ میری بات بڑے غور کے ساتھ سنے، وہ قرآن کے ذریعے اللہ سے بات کرے، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو وہ توبہ اور استغفار کرتا رہے، لیکن خالص توبہ، توبۃ نصوحا، خالص توبہ مطلوب ہے اللہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک بندہ تھا، اس بندے نے دیکھا ایک بندے کو گناہ کرتے ہوئے، 1 بار روکا، 2 بار روکا، 3 بار روکا، نہیں رکا،
ایک دن اس بندے نے یہ کہا، وہ جو روکتا تھا، اس نے دوبارہ گناہ کرتے دیکھا نا، تو اس نے یہ لفظ بولے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ نہیں بخشے گا تمہیں۔ ایک بار تبلیغ کی، 2 بار تبلیغ کی، 3 بار کی، 4 بار کی۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم 1-2 بار کسی کو بات سمجھا دیں تو اس سے توقعات بہت زیادہ لگا لیتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، سنو حدیث مبارک۔ اس نے کہا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اتنی بار سمجھانے کے بعد بھی تو باز نہیں آیا۔ اچھا جب یہ بات کی نا، اب آپ روایت سنیے گا، روایت کا مزہ لیجیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ یہ کون ہے جو مجھ پہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ کون ہے بندہ جو مجھ پہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے، لوگوں کو مایوس کر رہا ہے، میری رحمت سے دور کر رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ مجھ سے بڑا ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ یہ لفظ بولے کہ وہ نہیں معاف کرے گا؟ یہ لفظ حدیث کے کون ہے جو مجھ پہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سن لو، یہ جو بار بار خطا کر رہا تھا، میں نے اس کی خطائیں معاف کر دی، اور یہ جس نے اس کو مایوس کیا تھا، میں نے اس کی گرفت کر لی، اس کی پکڑ کر لی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، دروازہ کھلا ہے۔ وہ تو کہتا ہے آنکھ جھپکنے کا جو وقت ہے نا، مرنے سے پہلے اتنے وقت میں بھی تو آ جا، ہم پھر بھی تمہیں معاف کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کے اندر